بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت ہمارا ضائع نہ ہو، حلال روزی خوب محنت کر کے کمانا ہے تاکہ اللہ کے غیر کا محتاج نہ بن جائے۔ فاقہ انسان کو اللہ سے دور ہونے کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ ہاں الا ماشاء اللہ جن کا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ جان جا سکتی ہے، وہ اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، ان کی الگ بات ہے، جنہیں اہل اللہ کہتے ہیں، ورنہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو آدمی فاقے کے مارے، اس زمانے میں ابتدائی دور بڑا فاقہ، تو وہ ہر جنازے میں شریک ہوتا، اور جب دفن کر دیا جاتا تو اس قبر کو نشان کر کے آ جاتا، رات کی تاریکی میں جاتا اور اس قبر کی کھدائی کرتا، یہاں تک کہ وہ کفن نکالتا، صاف کرتا، پھر بازار میں بیچتا۔ اس زمانے میں کپڑے کی دام بھی بڑے ہوا کرتے تھے، اور کپڑا کیونکہ بہت کم ہوا کرتا تھا۔ آج تو ہزاروں مشینیں ہیں جو منٹوں میں کپڑے بنتے ہیں، وہ دور ویسا نہیں تھا۔ ملک شام سے کپڑے کا آنا، ورنہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اب اس کی زندگی گزرتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک ایسا دن آیا، ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ ایک جوان العمر نوجوان لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ یہ اس کے بھی جنازے میں شریک ہوا۔ رات کی تاریکی تھی، پھر اس قبر کو نشان کیا، رات کی تاریکی میں گیا، اس قبر کو کھود کے جب اس کفن کو نکالا تو لاش تو تازی اسے نظر آ رہی تھی، کوئی ابھی اس میں سڑن نہیں آئی تھی۔ یہاں تک کہ جب وہ کفن لے کے پلٹنے لگا تو شیطان نے اس کے دل پہ حملہ کیا کہ بھائی جوان العمر ہے، حسن جمال ہے، اندھیری رات ہے، کون دیکھنے والا ہے؟ اور اللہ اکبر کبیرہ، کون سی جگہ جہاں سے لوگ گزرنے کے لیے ڈرتے ہیں، اندھیری قبر ہے، قبر سامنے ہے، تو اسے اپنے آخرت یاد نہیں آئی، اللہ یاد نہیں آیا، یہاں تک کہ اس مردہ جسم سے اپنے خواہش پوری کیا۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسے مناظر دکھا دیتا ہے، اپنے عذاب کی جھلک دکھا دیتا ہے تاکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے عبرت ہو سکے۔ جب وہ پلٹ کر جانے لگا تو اللہ نے اس لاش کو، اس میت کو گویا ہی تھی، تو زور سے اس قبر سے آواز آئی، او اللہ کے بندے، مجھے اس حال میں چھوڑ کے جائے گا، مجھے اس حال میں چھوڑ کے جائے گا، قیامت کے دن اٹھوں گی تو میرا کیا حال ہوگا؟ ایسے ایسے الفاظ اس میت سے نکلے، اس کی زبان سے نکلے کہ اس پہ لرزہ طاری ہو گیا اور ایک بے ہوش پڑ گیا۔ جب اسے افاقہ ہوا، جب وہ اٹھا، ایسا خوف اس پہ طاری تھا کہ روتا رہا اور سوچا میرے اس گناہ کو اگر اللہ معاف نہ کرے گا تو میں ہمیشہ کے لیے جہنم چلا جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ ایسی دل میں بات ٹھانی، روتا چلاتا رہتا، یہاں تک کہ اس کے دل میں یہ بات آئی، میں اللہ کے محبوب کے پاس جاؤں، ہو سکتا ہے وہ رحیم ہے، مجھے معاف کر دے۔ نہیں، میں عمر کے پاس جاؤں گا تاکہ وہ اپنی تلوار سے میری گردن اڑا دے تو میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، سارا ماجرہ سنایا، تو کس کے اندر وہ طاقت ہے کہ اس واقعے کو سن سکے؟ حضرت عمر کا چہرہ سرخ ہو گیا، اس کا گریبان پکڑ کے جانور کی طرح سے کھینچتے ہوئے اللہ کے محبوب کے پاس گئے، اللہ کے محبوب کے دربار میں پہنچے۔ اللہ کے محبوب، اتنا بدترین انسان، اس جیسا گناہ شاید ہی کسی نے کیا ہو۔ جب اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام جو رحیم کریم ذات
اللہ کے بعد اس روح زمین پہ اگر کوئی رحم کرنے والی ذات ہے تو اللہ کے محبوب کی ذات. لقد جاءکم رسول من انفسکم، آگے کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لوگوں تمہارے لیے خوشخبری ہے، اوپر تمہارا رب رحمان ہے، نیچے تمہارا نبی رحیم ہے. جب رحمان ناراض ہو کے عذاب اتارنا چاہتا ہے، اس زمین پہ رہنے والے رحیم کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو وہ اپنے عذاب کو روک لیتا ہے. ایسی رحیم کریم ذات اللہ کے محبوب کی، لیکن اس واقعے کی تاب نہ لا سکے، برداشت نہیں کر سکے. جلال میں آ کر کہنے لگے کہ اڑ جا میرے دربار سے، تجھے اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اب اتنا کہنا تھا، وہ آدمی آبادی چھوڑ کے ویران جگہ میں چلا گیا. رات دن روتا رہتا، اور اللہ سے اس نے ایسی دعا کی کہ اللہ اب تیرے نبی نے بھی مجھے دھکا دے دیا ہے، اب مجھے نہیں لگتا کہ تو میرے اس گناہ کو معاف کرے گا. میری ایک درخواست ہے، اے میرے اللہ مجھ پر تیرا ایسا عذاب مسلط کر، مجھے ایسا عبرت کا نشان بنا دے، قیامت تک اس زمین پہ یہ گناہ دوبارہ نہ ہو، تاکہ ہزاروں لوگ جہنم سے بچ سکیں. ایسا جملہ اس نے کہا، اللہ کے رحمت جوش میں آئی. تو اسی وقت اللہ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اللہ کے محبوب کے پاس. بعض علماء کہتے ہیں یہی وہ آیت ہے جو اس وقت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس وقت اللہ نے کہا جبرائیل میرے حبیب کے پاس جا کر یہ سوال کرنا کہ ان سے یہ کہو، ان سے یہ پوچھو کہ یہ جو بندے ہیں، یہ بندے کیا میں نے پیدا کیے ہیں یا میں نے بھیجے یا تم نے بھیجے، یا تم نے پیدا کیے ہیں، یا بندے میرے ہیں یا تمہارے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے آ کر یہی سوال اللہ کے محبوب سے کیا، اے اللہ کے محبوب اللہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ بندے اس نے پیدا کیے ہیں یا آپ نے پیدا کیے ہیں. اللہ کے محبوب کہنے لگے جبرائیل بندے تو اللہ کے ہیں، اللہ نے پیدا کیے. پھر اللہ نے کہا جبرائیل میرے حبیب سے پوچھو معاف کرنا انہیں ہے یا اپنے رب کو ہے؟ پھر کہا معاف تو اللہ کرنا ہے. اللہ نے قیامت تک کے لیے دروازہ کھول دیا. اللہ نے کہا محبوب جب بھی کوئی ہمارا بندہ سچی طلب سے آئے ہم اس سے کبھی رد نہیں کرتے، ہم اسے معاف کرتے، اور اس بندے کو خوشخبری سنا دو کہ ہم نے اسے معاف کر دیا. جب اتنے بڑے روح زمین کا اتنا بڑا گنہگار جب اللہ اسے معاف کر سکتا ہے تو کہ ہمیں کیوں معاف نہیں کرتا؟ لیکن معافی تو ہو معافی کی طرح. ہم اللہ سے توبہ بھی اس طرح کرتے ہیں، توبہ کے کلمات زبان پہ جاری رہتے ہیں، ہمارے دل و دماغ کسی اور جگہ پہ گھومتے رہتا ہے. اسے توبہ نہیں کہتے، اسے مذاق کہتے ہیں. ہم اللہ سے مذاق کرتے ہیں. توبہ کے معنی یہ ہیں کہ ایک بار ہم توبہ ایسے کریں پھر دوبارہ پلٹ کر اس راستے کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھائیں، اسے توبہ کہتے ہیں. تو عزیز دوستو، ایک آدمی قید خانے میں ہے، درمیان میں لوہے کی سلاخیں موجود ہیں، ایک طرف اس کی بیوی ہے، معصوم بچے ہیں.
اب وہ قیدی رات دن تڑپ رہا ہے، یہ درمیان سے لوہا کب سرک جائے، یہ دروازہ کب کھل جائے کہ میں اپنے بیوی بچوں سے ملاقات کروں۔ اللہ کی قسم یہی مثال ہے۔ ہمارا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کب مجھ سے ملاقات کریں، یہ درمیان میں ہمارے گناہ یہ لوہے کے سلاخیں بن چکی ہیں۔ کب یہ دروازہ درمیان سے ہٹیں تاکہ بندہ اپنے خالق سے مل سکے۔ میں اس سے پہلے بھی یہ بات بتایا تھا کہ ایک بندہ عبادت کرتا ہے، گناہ سے نہیں بچتا، ایک بندہ عبادت کم کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، اللہ کو یہ بندہ بہت محبوب ہے۔ گناہ سے بچنے میں بڑی طاقت کی ضرورت ہے، اور گناہ سے جو بندہ بچتا ہے اللہ اسے اپنا قرب دیتے ہیں، اپنا تعلق دیتے ہیں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے زمانے کے اہل دل گزرے ہیں، انہوں نے کہا لوگوں کیا تمہاری یہ تمنا ہے کہ تم اپنی زندگی کا کوئی تو دن ایسا چاہتے ہو کہ وہ دن تم اللہ کے محبوب کی صحبت میں گزارو؟ کس کا دل نہیں چاہتا ہے؟ پوچھا حضرت سے کہ وہ کیسے؟ تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ جس دن ہمارے سے ایک گناہ بھی نہ ہو، ایک گناہ بھی نہ ہو، سمجھ جاؤ ہم نے وہ دن اللہ کے محبوب کے صحبت میں گزارا ہے۔ جیسا صحابہ نبی کی صحبت کی برکت سے گناہ سے بچتے تھے، اسی طرح ہم نے بھی وہ دن گزارا ہے۔ جب ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں تو ہمارے دلوں کی زندگی ویران ہو جاتی ہے، دل اجڑ جاتے ہیں، ہمارے دل میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے جو آج ہماری زندگیاں ہماری گواہی دے رہی ہیں کہ بیوی نافرمان، اولاد نافرمان، جہاں جا رہے ہیں کتنی کوششیں کر رہے، مسائل حل نہیں ہو رہے، قرضے ادا نہیں ہو رہے، اپنی اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن رہی، دلوں کی راحت نہیں بن رہی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی مار، اللہ کی لاٹھی کی جو آواز ہے وہ بے آواز ہے، وہ آواز نہیں سنائی دیتی، لیکن زندگی ایسی بن جاتی ہے آدمی نرم بستر پہ سوتا ہے لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ میں نے کانٹوں پہ سویا۔ ہر راحت کی چیز اللہ اس کے لیے عذاب کی چیز بنا دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے تمہیں بیوی اس لیے دی تاکہ تمہیں سکون ملے۔ آج 99% مردوں کے لیے بیویاں عذاب کا ذریعہ بن چکی ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ ناراض ہو چکا ہے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کا سرمایہ ہے، 99% اولاد پریشانیوں کا ذریعہ بن چکی ہے۔ لوگ روتے ہیں اپنے اولاد کی وجہ سے، کیوں؟ گناہوں کی دیوار ہم نے کھڑی کر دی ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ پہلے عذابات قوموں پہ آتے تھے، آسمانوں سے انگارے برستے تھے، پتھروں کی بارش ہوا کرتی تھی، لیکن اللہ کے محبوب نے دعا کی کہ میرے اللہ میری امت پر کبھی عمومی عذاب نہ آئے۔ تو ہماری انفرادی زندگیاں ایسے اجڑ گئے کہ ہم اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن بس معاشرے میں جینا بھی ضروری ہے، بس جھوٹا ہم مسکرا دیتے، ورنہ ہماری زندگیاں قبرستان بن چکی۔ کوئی راحت کی چیز ہمارے لیے راحت نہیں پہنچائے۔ دل گلستان تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، جب دل ہی بیاباں ہو گیا تو عالم بیاباں ہو گیا۔ شاید اس اشعار کو آپ نہ سمجھیں، لیکن حقیقت بڑی عجیب ہے۔ چند دن کی زندگی عزیز دوستو، پتھر کی لکیر کی طرح یہ بات دل کی تختی پہ نکلے،
ہمت کر کے یہ عزم کر لیں کہ میرے اللہ آج کے بعد میں تجھے ناراض نہیں کرتا، اب ہمت کر کے قدم اٹھائیں، اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جائے گی۔ جنازہ اٹھے گا تو زمانہ یوں کہے گا کہ زمانے کے اہل اللہ کا جنازہ اٹھ رہا ہے، زمانے کے نیک بندے کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ ایک عزم ہو، کیوں ہم گندی دنیا میں تیر رہے ہیں، چھلانگیں لگا رہے ہیں؟ چند صبحیں چند شامیں تو ہیں، تھوڑا ہمت کر کے قربانی دیں گے، اللہ ہمارے لیے رکھا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین۔ کسی کی آنکھ نے ان نعمتوں کو نہیں دیکھا، کسی کے تصور میں بھی وہ عیش کی جو چیزیں اللہ نے جنت میں رکھی ہیں کسی کے تصور میں بھی نہیں گزرا۔ اللہ نے وہ سامان ہمارے لیے رکھا ہے۔ یہ دارالامتحان ہے، امتحان گاہ ہے، یہ دارالامتحان ہے، دارالفنا ہے، دارالغرور ہے۔ آخرت تو آخرت ہے، دارالجزا ہے، دارالبقا ہے، دارالسرور، ہمیشہ کی خوشی کا ذریعہ ہے۔ بس یہاں چند خزاں کی جھونکیں ہیں، صبر کر کے سہ لیں گے، ہمیشہ ہمیشہ کا مزہ ہے۔ گناہوں سے بچنے میں اللہ نے ایمان کی حلاوت کو چھپا کے رکھا ہے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات عزیز دوستو، بال سفید ہو گئے، اولاد ہو گئی، بچے جوان ہو رہے ہیں لیکن ماں باپ کے گناہ نہیں چھوٹ رہے۔ ان گناہوں نے ہمیں کہاں تک چھوڑ دیا ہے۔ بڑی خطرے کی چیز ہے۔ کسی معمولی سے معمولی اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کر کریں گے تو چھوٹا گناہ بڑے گناہ کا دروازہ کھولے گا۔ بارہ بات کرتے کہ چھوٹی نیکی بڑی نیکی کو کھینچتی ہے، چھوٹا گناہ بڑے گناہوں کا دروازہ کھولتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری باطنی سارے گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ اپنا ظاہر بھی ایسا بنائیں کہ ظاہر کو بھی اللہ تعالیٰ ظاہر کو دیکھ کر اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ظاہر بنانا ہے، باطن بنانا ہے، ظاہری گناہ سے بھی بچنا ہے، باطنی گناہ سے بھی بچنا ہے۔ اپنے آپ کو بنانے کا یہ وقت ہے عزیز دوستو۔ یہاں بنائیں گے تو قبر میں چلیں گے، یہاں نہیں بنیں گے تو قبر میں نہیں چلیں گے۔ ایسا ماں کا پیٹ بچے کی بننے کی جگہ ہے، صحیح سالم بن کے دنیا میں آئیں گے، دنیا میں چلیں گے، ورنہ ڈاکٹرز کہہ دیں گے بھائی جہاں بننا تھا بن نہ سکے، اب یہاں نہیں چلیں گے۔ تو یہاں روحانیت کے اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، اعمالی اعتبار سے یہاں بنانا ہے، یہ بننے کی جگہ ہے۔ یہاں اگر نہیں بنائیں گے اپنے آپ کو تو قبر جو آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، وہی کہہ دیا جائے گا جہاں بننا تھا بن نہ سکے، اب یہاں نہیں چل سکتے۔ اس وقت کا افسوس، اس وقت کا رونا کچھ کام نہیں آتا۔ کتنے سالوں سے ہم سن رہے ہیں، لیکن عزیز دوستو وہ دن کب آئے کہ جو ہماری زندگی بدل جائے؟ کب کس وقت بلاوا آئے گا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ واحد سواری ہے موت کی، واحد سواری، یہ نہیں دیکھتی کہ مسافر تیار ہے یا نہیں ہے۔ دنیا کی سواریاں اگر تیار ہیں تو آتے ہیں تو آ جائیں، نہیں آتے تو رک جائیں، لیکن موت کی جو سواری ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ہے کوئی طاقت؟ لوہے کا قلعہ، لوہے کی دیواریں، لوہے بنا لیں، اپنے آپ کو بچا کر تو دکھا دیں۔ آج تک کوئی بچ نہ سکا تو ہم کیا بچیں گے؟ اس لیے تھوڑا ہمت کر کے نیت کریں، سب سے پہلے اپنے ظاہر سے شروع کریں کہ میرا اللہ زمانہ ہزار مذاق کرے، میرا چہرہ میرے نبی کی طرح ہو، میرا لباس میرے نبی کے لباس کی طرح ہو،
سفید لباس کی عادت ڈالیں. سفید لباس حدیث میں آتا ہے سفید لباس اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اس ذکر کا ثواب پہننے والے کو ملتا ہے. مفت میں کتنا اللہ نے ہمارے لیے نیکیاں رکھے ہیں. سفید لباس. ایمان چاہے ہمارا کمزور صحیح لیکن راستے میں چلے کوئی دیکھے تو کہے کہ مسلمان جا رہا ہے. اپنی شکل ایسی بنائے, اپنا ظاہر ایسا بنائے. ظاہر کی بھی بڑی یہ تاکید قرآن و حدیث میں آئی ہے, معمولی چیز نہیں ہے. اپنا ظاہر نبیوں کی طرح بنانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے 70,000 جادوگر آئے. 70,000 فرعون نے جمع کیا, اور اس زمانے کا دستور تھا کہ جب بھی مقابلہ ہوتا تو جو مقابلے کے لیے آتا اسی کا طریقہ, اسی کی شکل, اسی کا ظاہر اپناتے تھے. سارے جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے ظاہر کو اپنایا. تو ساروں کے سارے ایمان قبول کر لیا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھ کر. اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ یہ تو میرے مقابلے میں آئے تھے, تو نے ہدایت دے دی. آواز آئی کہ موسیٰ وہ تیری شکل اپنائیں تو میں کیسے عذاب دے سکتا ہوں. یہ بنی اسرائیل کے نبیوں کے ظاہر پر اللہ کا یہ معاملہ ہے. جو نبیوں کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر کو اپنائیں گے تو اللہ کیا نہیں دے گا. سنت پر اپنے آپ کو لائیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا باطن بھی بنائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہر وقت ہر جگہ گناہوں سے بچنے کی, تقوی اختیار کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں مقبول ترین بندوں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.